پاکستان میں بڑھتا ہوا رجحان ایک بڑے خطرے کا اشارہ. جی اگر یہ مسئلہ ایک یونیورسٹی کے چند طلباء تک محدود ہوتا ہم اسے ایک اتفاق سمجھ لیتے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں خودکشی کا رجحان خاموشی کے ساتھ لیکن خطرناک حد تک بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ابھی کچھ ہی دن پہلے یونیورسٹی آف لاہور کی ایک طالبہ فاطمہ نامی انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. بحمد اللہ اس کی جان محفوظ ہے. وہ آئی سی یو میں اس وقت سیریس اس کی کنڈیشن ہے لیکن اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. لیکن اس سے چند ہفتے قبل اسی یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. اور پھر اس سے پہلے اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اسلام آباد ایس ایس پی صاحب انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. اور یہ وہ کیسز ہیں جو میڈیا کی اوپر ہائی لائٹڈ ہو گئے ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جو کیمرے کی آنکھ کے اندر آ گئے ہیں. لیکن ایسے بہت سے کیسز جو کیمرے کی آنکھ میں نہیں آتے, جو ریکارڈ نہیں ہوتے. اب یہ مسئلہ صرف طلباء کا نہیں رہا بلکہ یہ ایک قومی ذہنی بحران بنتا جا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے طلباء کو یہ قدم اٹھانا پڑا, اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ مایوسی کے اس مقام تک پہنچ رہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم سائیکولوجیکل اور اسلامک پرسپیکٹیو سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے وہ کیا کنڈیشنز, وہ کیا ٹرمز ہوتی ہیں, وہ کیا سٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان اس قدم کو اٹھانے پر مجبور ہو جاتا. میں شروع کے اندر ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو ان بچوں نے خودکشی کی یہ لاہور یونیورسٹی کے, اس کے اندر ہم کسی ایک فرد, کسی ایک ادارے یا کسی ایک وجہ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ خودکشی کبھی بھی کسی ایک وجہ کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے. خودکشی ہمیشہ کئی دباؤ, کئی زخموں اور کئی خاموش چیخوں کا نتیجہ ہوتی ہے. سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اکثر ایسے افراد جو خودکشی کی طرف جاتے ہیں یا قدم اٹھاتے ہیں وہ زندگی سے نفرت نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ اپنے درد سے نجات چاہتے ہوتے ہیں. اسٹریس ڈیتھ تھیسس ماڈل کے مطابق جب کسی شخص میں پہلے سے ذہنی حساسیت ہو جیسے ڈپریشن, انگزائٹی, ٹراما وغیرہ, اور اس پر مسلسل دباؤ آ جائے تو اس کے برداشت کی حد ٹوٹ سکتی ہے. اور اس مرحلے پر کوگنیٹو کنسٹرکشن ہوتی ہے, یعنی اس کی سوچ سکڑ جاتی. انسان کو کوئی حل نظر نہیں آتا, کوئی امید دکھائی نہیں دیتی اور ہر راستہ بند محسوس ہوتا ہے. حالانکہ حقیقت میں راستے موجود ہوتے ہیں مگر ذہن انہیں دیکھنے کے قابل نہیں رہتا. اور یہ بات ہمیں پوری ذمہ داری سے کہنی چاہیے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو امانت قرار دیا ہے اور ہمیں مشکل میں بھی سروائیو کرنے کا حکم دیا ہے, لیکن اسلام انسان کی کمزوریوں سے بھی باخبر ہے. ایسا شخص جو شدید ذہنی اذیت میں ہو, جو اس لمحے اپنے اعصاب پر قابو کھو چکا ہو, وہ عام حالات میں فیصلہ کرنے والے شخص جیسا نہیں ہوتا. اور یہاں مسئلہ ایمان کا نہیں, یہاں مسئلہ ذہنی صلاحیت کے مفلوج ہو جانے کا ہے. اسی لیے اسلام ہمیں حرام کا اعلان نہیں سکھاتا بلکہ کمزور کو سہارا دینا, جان بچانے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا حکم بھی دیتا ہے. خودکشی کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں تو ہمیں بھی کئی سمتوں سے سوال اٹھانے ہوں گے. کیا ہمارا تعلیمی نظام طالب علم کو سیکھنے کا موقع دیتا ہے یا مقابلے کی دوڑ میں لگا دیتا ہے؟ اور کیا ہمارا معاشرہ نوجوان کو یہ سکھاتا ہے کہ فیل ہونا بھی زندگی کا حصہ ہے, یا پھر فیل ہونے کو زندگی کا خاتمہ بنا دیا جاتا ہے؟ اگر کوئی نوجوان یہ کہہ دے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یا میں بہت مشکل میں ہوں تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جواب آتا ہے ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے. ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں کامیابی کی تعریف بہت محدود ہو چکی ہے. کیا ہم نے جینے کے کئی راستے دکھائے یا صرف ایک راستہ اور اس پر نہ چلنے والوں کو اکیلا چھوڑ دیا؟ ہمارا معاشرہ اکثر شور سے نہیں بلکہ خاموشی سے نقصان پہنچاتا ہے, اور یہ وہ خاموشی ہے جہاں نوجوان درد میں ہوتا ہے مگر بول نہیں پاتا, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نوجوان آہستہ آہستہ بولنا چھوڑ دیتا ہے, مدد مانگنا چھوڑ دیتا ہے, اور یہ خاموشی آہستہ آہستہ بوجھ بن جاتی ہے. یاد رکھیں خاموشی ہمیشہ صبر نہیں ہوتی, کبھی کبھی مدد کی آخری پکار بھی ہوتی ہے. اور تعلیمی ادارے صرف ڈگری دینے کی جگہ نہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں نوجوان اپنا مستقبل, نوجوان خود اعتمادی, اپنی شناخت اور مستقبل بناتا ہے. اداروں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ فعال اور قابل رسائی کاؤنسلنگ سسٹم ہو, اساتذہ کو ذہنی دباؤ کی علامات پہچاننے کی تربیت دی جائے,
طالب علم کو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ مدد مانگنے سے اس کا مستقبل خطرے میں نہیں پڑے گا، اور سائیکالوجی کہتی ہے کہ کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن جان بچاتی ہے۔ کسی قابل اعتماد شخص سے بات کریں، کالج یا یونیورسٹی کونسلر یا ماہر نفسیات سے رجوع کریں۔ اور جتنے بھی کونسلرز، میں ان کو بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر کبھی کوئی طالب علم آپ سے بات کرنے آئے تو فوراً نصیحت نہ کر دیا کریں، بلکہ اسے خاموشی سے سن لیا کریں۔ کبھی کبھی صرف سن لینا ہی مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ نہ صرف طالب علم کا ہے، نہ صرف والدین کا، نہ صرف اداروں کا، یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ رجحان رکے تو ہمیں معاشرتی خاموشی توڑنی ہوگی، ذہنی صحت کو سنجیدگی سے لینا ہوگا اور انسانی زندگی کو نمبروں سے اوپر رکھنا ہوگا۔ یہ ڈگریاں، یہ سی جی پی اے، یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ پھر بھی اس دنیا میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کچھ بھی نمبرز کم ہو رہے ہیں یا سی جی پی اے ڈاؤن ہو رہا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ خودکشی کر لو۔ تعلیم کامیابی کا راستہ ہے، لیکن زندگی سے زیادہ قیمتی کبھی نہیں۔ یہ زندگی اللہ نے آپ کو ایک مرتبہ دی ہے اور یہ اللہ کی ایک امانت ہے۔ میرا یونیورسٹی آف لاہور کے اور دیگر جتنی بھی یونیورسٹیز میں، کالجز میں طلباء پڑھ رہے ہیں، ان کو یہ پیغام ہوگا کہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اس کا آپ سے حساب ہوگا کہ آپ نے اس کا خیال کس طرح سے رکھا۔ اور اسلام میں اس طرح ہی تو خودکشی کو حرام نہیں قرار دے دیا گیا۔ تو اپنی مینٹل ہیلتھ کا لازماً خیال رکھیں۔ جہاں پر بھی آپ کو ذہنی مسائل پیش آتے ہیں، کچھ آپ کے پاس ایگزامز سے متعلق آپ زیادہ اگر سٹریس لے لیتے ہیں، تو اس کنڈیشن کے اندر یا کوئی بھی آپ کو پروفیسر، اپنے جو آپ کے ٹیچرز ہیں، ان سے متعلق اگر کوئی بھی شکایت ہوتی ہے تو آپ کالج یا یونیورسٹی کے جو کونسلرز ہیں ان سے ڈسکس کریں۔ اگر آپ کو پرسنل کوئی ڈپریشن، انگزائٹی ہوتی ہے تو آپ ماہر نفسیات سے رابطہ کریں اور ان سے رجوع کریں، سائیکالوجسٹ سے رجوع کریں، لیکن ہرگز بھی اس انتہائی درجے تک نہ پہنچیں۔ اپنا اور اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ جب آپ اس درجے تک پہنچتے ہیں تو آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ آپ کے والدین کا کیا حال ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر ان کو کس تذلیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ طلباء کیوں نہیں سوچتے؟ واللہ اس طرف توجہ دیں، اور میرے جتنے بھی ویورز ہیں اپنی ذہنی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اور مزید ایسی دلچسپ ٹاپک کے اوپر ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو سو مچ۔